امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے صدر نے ادارے کی 23 سالہ تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے اپنے آج کے مہمان ماہر اقتصادیات ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انٹر کنیکٹڈ ہے آج کی دنیا، معیشتیں مختلف ملکوں کی جڑی ہوئی ہیں، تو جو ان دو ورلڈ پاورز کے درمیان تجارتی جنگ چل رہی ہے اس وقت عالمی معیشت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، اس کی گروتھ پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ بیلنسز ہیں، امبیلنسز کہہ لیجیے، جو مرضی کہہ لیجیے، وہ بری بات نہیں ہوتی۔ اگر ان امبیلنسز کو ختم کرنے کے لیے آرٹیفیشل قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جائیں جن میں ٹیرفس شامل ہیں اور اس کی وجہ سے ریٹیلیشن ہوتی ہے، تو پھر دنیا کی جو ترقی ہے اس کے ریٹ میں کمی آ جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو تمام دنیا پہ برا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ان ممالک پہ جو ٹریڈ پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان میں چین بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور کئی دوسرے یورپین ممالک بھی شامل ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں جو اس وقت ایک گلوبل اکانومی کی امپرومنٹ ہو رہی ہے وہ رک سکتی ہے۔ پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی ان دونوں سے کنیکٹڈ ہے؟ جی، کنیکٹڈ تو ضرور ہے، لیکن دیکھیے کہ اس وقت جن چیزوں کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں، ٹیرف لگائے جا رہے ہیں، ان کا تعلق پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا انڈائریکٹ اثر ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اگر دنیا کی گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پاکستانی گروتھ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر یہ ٹریڈ وار بڑھتی چلی جاتی ہے تو ان چیزوں پر بھی ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں جن میں پاکستان اسپیشلائز کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ برا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، گروتھ کم ہوگی۔ اگر گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ملکی حالات کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے دنیا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ سیکنڈری اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلات پیدا ہوں۔ ابھی جو صورتحال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید بڑھ سکتی ہے، یہ ٹریڈ وار ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل درست ہو۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے، اس وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ریٹیلیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہر ملک اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اپنی ٹریڈ کے جو لیول ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اکانومی کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ اگر ان کی گروتھ، اگر ان کی ٹریڈ کم ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، تو اگر ڈومیسٹک ڈیمانڈ نہیں بڑھتی، جو کہ نہیں بڑھے گی انڈر دوز سرکمسٹانسز، تو پھر اس کی وجہ سے ڈومیسٹک ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ جیسے وہ کم ہوتی ہے تو گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں امریکہ میں بھی صدر کے جو یہ اقدامات ہیں ٹیرفس لگانے کے، وہ متنازع ہیں، تمام حلقے ان سے خوش نہیں ہیں۔ ایسا نہ کیا جاتا تو پھر اور کیا آپشن تھی؟ 375 ارب ڈالر کا خسارہ ہے چین کے ساتھ تجارت کا، کیا آپشن تھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ٹریڈ کا جو خسارہ ہوتا ہے برا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی کئی دوسرے ملکوں کے ساتھ سرپلس ہے۔ اگر کچھ ملکوں کے ساتھ خسارہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس قسم کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل رولز کیا ہیں جو WTO کے تھرو ہوتے ہیں، ان کو اپلائی کیا جائے۔ اس معاملے میں یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سٹیل اور ایلومینیم کا معاملہ ہے، اس میں گلوبل اوور کیپیسٹی ہے، تو ٹیرف لگا کے ختم نہیں ہوتی، وہ نیگوسیشن سے ختم ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس اوور کیپیسٹی کو ختم کیا جائے، تاکہ دنیا میں جسے کہتے ہیں گلٹ پیدا نہ ہو۔ جس طرح تیل کی پیداوار کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کہ اوپیک بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکشن جو ہے وہ اس لیول پہ نیچے لائیں گے، تو وہ ایلومینیم اور اسٹیل کے حساب سے بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کیا۔ ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان دو ملکوں کے درمیان اس معاملے پہ کیا طے پاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔